बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याह्या अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आईनी तरामीम होने के बाद, 26वीं आईनी तरामीम होने के बाद अब जो है फाइनली बहुत सारी बैठकें हुई, हुकूमत की कमेटी कायम हुई और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में सुबह से मनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बैरिस्टर गौहर साहब से भी मुलाकात हुई। नून लीग के जो हुक्मरान जमात है ऑब्वियसली, उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के भी रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि उनको मनाया जाए, लेकिन मनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनसे मुलाकात हुई। डिफरेंट हुकूमती की जो ये कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी खुसूसी, उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की और आखिरी कोशिश 8:30 बजे भी की गई। उसके बावजूद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो वहां से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि एथिकली एक चीज़ है कि मुझे बुलाया गया था, मैं यहाँ पर उनके चैम्बर में गया, अयाज सादिक साहब ने मुझे बुलाया था जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी जो सियासी कमेटी है उसके फैसले बेसिकली चलते हैं। अब हमारी जो सियासी कमेटी है, सियासी कमेटी ने फैसला कर लिया कि जी हम तो इसको 26वीं आईनी तरामीम को ही नहीं मानते, तो इसकी बुनियाद पे बनी हुई जो कमेटी है उसमें हम कैसे आ सकते हैं। कमेटी में आने का मतलब यही है कि हम लोग आपकी जो पास की हुई तरामीम है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये प्ली ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो गद्दारे ये हैं पार्टी, अब पीटीआई ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई उनके खिलाफ कि जी बहुत सारे हमारे लोग हैं, उन्होंने हमारी पार्टी जो है उसके अंदर उन्होंने इस तरह के मामलात किए, उन्होंने हमें धोखा दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाम थे। मुख्तलिफ नामों के अंदर मैं आपको बताऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं, जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और रियाज फतियाना को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज दिन में भी बैरिस्टर गौहर साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि जी हम लोगों ने शोकॉज नोटिस जारी करने हैं। अब इसके अंदर भी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने में आई है। कुछ लोग वो कहते हैं कि नहीं जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा इनकी अपनी मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये वोटिंग के अमल में नहीं आ सके। लेकिन जैसे शहबाज गिल, हमाद अजहर, इस टाइप के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन लोगों ने हमेशा से एहतिजाज की सियासत को ही सामने फ्रंट पे रखा है। और वो कहते हैं जी एहतिजाज होगा या कोई हम हार्ड हिटिंग करेंगे या हम कोई हार्ड स्टैंस लेंगे, हार्ड लाइन लेंगे, तो ही खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे, या फिर हमारा जो सर्वाइवल है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से सियासी कमेटी के जो मेंबरान हैं, उसके अंदर जो हमारे एमएनएज हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो तो माशाल्लाह बिल्कुल हर जगह से आउट, बिल्कुल गायब, उनका कोई अता पता नहीं, वो कहां पर होते हैं कहां नहीं होते। उस दौरान ये भी मेहरबानी है काफी अरसे से, तो ये जो शोकॉज नोटिस जिनको जारी किए जा रहे हैं, जो जारी कर रहा है, जो जारी करने वाला है शोकॉज नोटिस, वो भी गायब थे भाई। वो एहतजाज के अंदर भी गायब थे। वो पीटीआई का देखें, दिल इस बात पे दुखता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर वो फिर कहता है मैं किधर जाऊं। आज बैरिस्टर अपना क्या नाम है उनका, शेर अफजल मरवत साहब, अब शेर अफजल मरवत साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने पार्लियामेंट में भी जाने से पहले सहाफियों से गुफ्तगू की। गुफ्तगू के अंदर वो यही उनका कहना था कि भाई मैं कोई आपसे ओहदा नहीं मांग रहा, मैं आप लोगों से कोई पर्क्स नहीं मांग रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे एहतजाज लीड करने की इजाजत दे दें। ऑब्वियसली ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ही करना है, और जब भी जल्द या बदेर खान साहब से जब उनकी मुलाकात होगी उसके बाद वो इस चीज का फैसला करेंगे। और वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि जी आप मेहरबानी फरमा के और आप लोग मुझे प्लीज ये मौका दीजिए कि मैं लीड करूं इसको, और फिर आप देखें ये एहतजाज से ही ये वाला काम होगा। उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने जी बहुत दबंग किस्म का प्लान दिया है। वो कहते हैं जी कि अगर ये सीनियर मोस्ट जज की अगर तकर्री ना हुई तो हम जी पूरे मुल्क को बंद कर देंगे इस बार, और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई आपने दोबारा से आवाम को रोलना है, मेरे ख्याल से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब की आपको बात बताऊं, वो घोटकी तक, सिंध तक, इंटीरियर सिंध तक गए हैं। लेकिन एक मजे की बात है कि एक होता है
آپ شر قسم کا پھیلائیں نا، آپ لوگوں کو بھی نقصان دیں، آپ لیڈ بھی نہ کریں، آپ بھاگ بھی جائیں، شیر افضل مروت کے اندر یہ والی بات نہیں ہے۔ شیر افضل مروت ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ اور بڑا افسوس ہوا شیر افضل مروت صاحب کی یہ بات سن کے، بڑا دکھ فیل ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے یار ابھی آج بھی میں پارلیمنٹ میں جب اندر جا رہا تھا تو میں 2 مرتبہ گرتے گرتے بچا ہوں، مجھے ابھی لیور کا سیویئر پرابلم ہے، میں نے ٹائیفائڈ گزارا ہے، میں نے کرونا گزارا ہے، مجھے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، میری ہیلتھ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی، ابھی بھی مجھے 10 سے 12 دن 15 دن لگیں گے ریکور ہونے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کل ہی چڑھائی کر دوں گا، لیکن یہ کہ اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرتے ہوئے، جو بھی ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج ہے، وہ احتجاج کرنے کو، لیڈ کرنے کو میں تیار ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ رفٹ ہی اس قدر ہے، اتنے زیادہ پھڈے ان کے آپس میں بیچ میں چل رہے ہیں، فارورڈ بلاکس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جی اب ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، وہ باہر آئیں گے اور ایک فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بنے گا اور وہ لیڈ کریں گے۔ یہ اسی کی کڑی ہے کہ زین قریشی جو ہیں وہ غائب رہے ہیں، اور ان کی بھی ایمانداری کے اوپر جو ہے، اور پارٹی کے ساتھ جو ان کا ایک ایکسکیوز می، پارٹی کے ساتھ جو ان کا ایک وہ تھا نا بانڈ، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال واپس آتے خصوصی پارلیمانی کمیٹی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، یہ اب جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی ہوں گے، اس کے بعد بھی اس ملک کے اندر جو بھی یہ ایک اور نیا ایک آئینی بحران جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ نیچے اور بھی ججز ہیں۔ یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو ایرا ایک بڑا ایرا تھا، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن کبھی امکانات تھے، حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا، بار بار کہا گیا کہ نہیں جی جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ ہمارے فیورٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط کہا جا رہا ہے کہ جی ہم لوگ ان کا نام دیں گے، لیکن آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ 2 جو سینئر موسٹ ججز تھے، یہ بھی بہت بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ان کی بھی جو لائف ہے، کہاں سے انہوں نے کیا ڈگری حاصل کی، کیا کیا ہے، ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ ہماری حکومت ہے یا ہمارا جو ملک کا سارا نظام ہے، سسٹم ہے، اس نے سپریم کورٹ کو بھی نہیں بخشا، سپریم کورٹ کو بھی کنٹروورشل کر دیا۔ کنٹروورشل ان سینس کہ اتنا زیادہ سپریم ایک ادارہ، ایک آئین کا تحفظ کرنے والا ایک ادارہ، سپریم کورٹ کو بھی ایک عجیب سے معاملے میں ڈال دیا کہ اچھا جی وہ ججز جو ہیں، 2 ججز کہتے ہیں نہیں جی میں تو اس کمیٹی میں بیٹھوں گا ہی نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی پورا مارجن دیا، انہوں نے پورا پراپر مارجن دیا کہ جی آپ آئیں، آپ سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ آ کر بیٹھیں۔ یہ وہی وہ اس کی کمیٹی کا ہی مسئلہ تھا جہاں سے جسٹس منیب اختر بھی وہ بھی باغی ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں آتا۔ جسٹس منصور علی شاہ ان کی وجہ سے کہنے لگے کہ نہیں جی جب تک وہ جواب نہیں دیتے میں کسی صورت نہیں آؤں گا۔ تو یہ والے مسائل جو ہیں یہ ابھی چل ہی رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو تھوڑا سا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس یحییٰ افریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے HSN کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے KPK کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے، انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ اب میں یہی والی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 تھا، اس کی ہی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جسٹس منیب اب 3 سینئر موسٹ ججز تھے، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ افریدی اور آپ کے جسٹس منصور علی شاہ، تینوں نے ہی اس کمیٹی سے تقریباً انہوں نے معذرت کر لی تھی اور وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں نیا جو ہمارا یہ آئینی ترامیم جو ہوئی ہیں،
اس کے اندر ایک تو ان لوگوں کی جو ججز ہیں، ان لوگوں کی جو سروس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، اختیارات بھی محدود ہو گئے ہیں، ظاہر ہے مختلف قسم کے بینچز بنیں گے، چیزیں بنیں گی، آگے معاملات کس طرف جائیں گے؟ پارلیمان اور سپریم کورٹ، اللہ کبھی بھی نہ کرے، لیکن اللہ کبھی نہ کرے کہ یہ چیزیں آمنے سامنے ہوں، کیونکہ یہ تو آپ نے تقریریں دیکھی ہوں گی، بلاول بھٹو ہوں یا خواجہ آصف ہوں، ان لوگوں نے بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے عدلیہ کے اوپر ہی، آبویسلی انہوں نے کہا کہ جی فلاں جج سپریم کورٹ کے ایسا کرتے تھے، فلاں ویسا کرتے تھے، تو کیا ابھی آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ اب آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ بہرحال یہ چند خبریں تھیں، آپ لوگوں سے سوچا شیئر کریں۔ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اس کو جو احتجاج ہے وہ اب کہاں جائے گا؟ علی امین گنڈا پور پہ تو میرا نہیں خیال کوئی پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے یا ان کا چاہنے والا جو ہے وہ کبھی بھی ان کی بات پہ لبیک بولے گا اور وہ احتجاج کے لیے آئے گا۔ یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر۔ اور ریسنٹلی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس قسم کے حالات پی ٹی آئی کے ہوئے، ان کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہی وہ کلیئر کٹ سب کے سامنے۔ تو دیکھیں گے اب شیر افضل مروت صاحب کو گرین سگنل ملتا ہے، گو ہیڈ ملتا ہے، نہیں ملتا، یا ایسے ہی کر کے یہ لوگ بس اس بہانے آئے تھے اور مولانا کے ساتھ تھوڑا سا اپنا نیم اینڈ فیم کر کے اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے اپنے بلوں میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ گھس جائے گی۔ یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، آبویسلی، کیونکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے دیٹ از ناٹ پریڈکٹیبل ایٹ آل۔ کوئی بھی اگر پریڈکٹ کرتا ہے کہ کل جی یہ ہونے جا رہا ہے، میرے خیال سے وہ بالکل بھی ہم سوئیں گے آدھی رات کو کچھ ہوا ہوگا، صبح اٹھیں گے کچھ اور ہوگی کہانی۔ تو میرے خیال سے یہی والی جو رولر کوسٹر ہے پاکستان کی سیاست کی، یہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔